حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب اور دوسرے نیک اعمال یعنی صدقہ و خیرات، صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب قبر میں اس کے سر کی طرف سے کوئی خوفناک چیز آتی ہے تو نماز اس کو قریب آنے سے روکتی ہے۔ اس کی دائیں جانب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی خوفناک چیز آتی ہے تو زکوٰۃ اس کے درمیان آڑ بن جاتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے۔ اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف کوئی خوفناک چیز آتی ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ و خیرات، صلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس مومن مردے سے کہا جائے گا کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جائے گا، اور پھر اس مومن مردے کو سورج ایسا دکھائی دے گا جیسے کہ غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس مومن مردے سے سوال کیا جائے گا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجا گیا تھا، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ اس مومن مردے سے کہا جائے گا کہ تم نماز بھی پڑھ لو گے، پہلے ہمارے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں بھیجا گیا تھا کیا کہتے ہو اور اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس دین حق لے کر آئے۔ اس مومن مردے سے کہا جائے گا کہ اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی بات پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی گواہی اور ایمان پر تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس مومن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اس مومن کو یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اور مومن کے لیے قبر 70 ہاتھ کھلی کر دی جاتی ہے اور روشن کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن قبر میں کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اس کے سر کی طرف سے آتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتی ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اور جب کوئی خوفناک چیز اس کے پاؤں کی طرف سے آتی ہے تو اس جانب بھی کوئی نیک عمل نہیں ہوتا۔ پھر اس کافر مردے کو کہا جائے گا کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ خوف زدہ ہو کر بیٹھ جائے گا۔ پھر اس کافر سے یہ سوال کیا جائے گا کہ وہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ اس کافر کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہے، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو وہ کافر کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ اسے کہا جائے گا کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کافر کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ دوزخ کو دیکھ کر کافر کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ جنت کو دیکھ کر کافر کی حسرت اور بھی بڑھ جائے گی،
اور وہ سوچے گا اگر میں نیکی کا راستہ اختیار کرتا، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا تو آج اس جنت میں داخل ہو جاتا۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کو نکل جائیں گی۔ اور فرمان خداوندی میں ذکر ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے انکار کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور نیک راہ اختیار کریں۔ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کریں، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور کبھی تکلیف کی وجہ سے نیکی کو نہ چھوڑیں، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تاکہ قبر میں نیک اعمال کے ساتھ جائیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔